اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور جادو ٹی وی کے ذریعے سے۔ تو ہم اس پروگرام میں جو موضوع ہے ہمارا، چونکہ اس کے نام سے معرفت امام زمانہ، معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور آج جو ہے دوسری قسط میں موضوع بھی ہمارا مشخص ہے، شناخت امام زمانہ اور ضرورت دور حاضر۔ اس میں جو ہے سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایکسپرٹ اور علماء، خطباء اور محققین کو یہاں پر دعوت کرتے ہیں اور ان سے سوال جواب کا سلسلہ کرتے ہیں۔ اس سے جو فوائد حاصل ہوں گے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ مہم چیزیں اور مہم سوالات جو ممکن ہے مومنین کے اذہان میں موجود ہوں وہ کافی سارے حل ہو جاتے ہیں، اور علماء اپنی رائے جو ہے وہ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ تو نہایت ہی جتنی بھی یہاں پر محققین اور علماء کو دعوت کیا جاتا ہے ان سے باقاعدگی سے مختلف موضوعات جو کہ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ والے سوال جو ہمارے پاس مومنین جو ہم سے میسج کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، تو وہی سوالات جا کے ان علماء سے پوچھے جائیں تاکہ وہ اس کے بہتر طریقے سے جواب دے سکے اور مومنین مستفید ہو سکے۔ تو اس خصوصی پروگرام میں آج جس شخصیت کو ہم نے دعوت کی ہوئی ہے، علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب، انشاءاللہ العزیز جو ہی وہ حاضر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ انشاءاللہ رابطے میں رہتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو معرفت کے اعتبار سے، معرفت کے عنوان سے اگر گفتگو کی جائے تو اس دور حاضر کی بالکل اس دور میں اور بقیہ ائمہ کے دور میں جو حکم کے اعتبار سے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، ما سوائے یہ کہ یہ غیبت کبریٰ کا دور ہے اور بظاہر امام جو ہے وہ ہمارے درمیان اس طریقے سے موجود نہیں ہے کہ ہر مومن جا کے ان سے سوال کر سکے اور وہ ان کی خدمت میں ان کے لیے جواب دیں۔ تو اس قسم کا سلسلہ جو ہے ہمارے پاس اس دور میں غیبت کبریٰ کے دور میں یہ منقطع ہے۔ البتہ کچھ خاص اشخاص جو کہ اس کی کافی ساری کتابوں میں بھی ان کے تذکرے ملتے ہیں کہ علماء میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ امام کے ساتھ ان کے ملاقاتیں ہوتی تھی اور وہ سوالات اور مختلف فقہی سوالات یا اعتقادی سوالات یا دوسرے امام کی زیارت سے وہ شرفیاب ہوتے تھے۔ تو بہرحال باقی ائمہ کا دور جو تھا اس دور میں ظاہر ہے مومنین دور دراز وطن سے جا کے، دور دراز علاقوں سے جا کے امام کے خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے وہ سوالات جو ان کے ہوتے تھے وہ بھی امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور اس کے علاوہ زیارت سے بھی شرفیاب ہو جاتے تھے۔ تو آج کل کے دور میں یہی کچھ فرق ہے، باقی شریعت میں اور جو شریعت کے احکام ہیں، جو دین کے ارکان ہیں، وہ اس زمانے میں یعنی حضرت جناب ختیم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ اور حضرت امیر المومنین اور اس کے بعد باقی ائمہ کا جو دور رہا اسی طرح بالکل وہی شریعت آج کے دور میں یعنی دور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں بھی وہی شریعت ہے، موجود ہے، اور خدا کے جو احکام ہوا کرتے ہیں، خدا کے جو امور ہوتے ہیں، خدا کے جو نظام ہوا کرتے ہیں وہ کسی دور میں بھی چینج نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اسی اپنی اصلی حالت میں رہتے ہیں۔ اور البتہ ممکن ہے کہ علماء چونکہ معصوم تو نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے مسائل ہو کہ اخبار کو
صحیح سمجھنے میں انسان قاصر رہے اور ممکن ہے کہ صحیح طریقے سے استدلال نہ کر سکیں، لیکن بہرحال ایک مجتہد جب استدلال کرتے ہیں، اگر وہ صحیح استدلال کرتے ہیں تو اس کو دو ثواب ملتے ہیں، اور اگر وہ خدا نخواستہ کوئی اشتباہ اس پہ احکام شرعیہ کو وہاں سے استخراج کرتے ہیں تو اس کو ایک ثواب ضرور ملتا ہے۔ وہ ایک ثواب اس عنوان سے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں اور اس اعتبار سے وہ حکم کو جاری کرتے ہیں۔ تو بہرحال غیبت کا دور ہے، اور معرفت امام زمان علیہ السلام اس دور کی سب سے مہم اور سب سے زیادہ جس کو کہا جائے ضروری امر ہے کہ مومنین اس امر کو سمجھ سکیں۔ تو اس میں جو چیز ہے احادیث، روایات اور قرآن میں حتیٰ اس کے اشارات ہمارے پاس موجود ہیں، اور جیسے کہ حدیث میں عرض کر ہی چکے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی بغیر معرفت امام زمان علیہ السلام کے اس دنیا سے چل بسے اور اس دنیا سے وہ چلے جائے، اس کو امام کی معرفت حاصل نہ ہو تو اس کی جو موت ہے وہ یقیناً جہالت کی موت ہے۔ جاہل اور جہالت میں بھی فرق ہے، یعنی جہالت جاہل سے بھی زیادہ قبیح ہے، اور اس کی اور یقیناً جو جاہلین ہوتے ہیں ان کے اوپر خدا کی لعنت ہوتی ہے، اور وہ مستحق لعنت الہی ہے، چونکہ جہالت جو ہے یہ ایک بہت ہی عظیم ایک مرض ہے جس کو کہا جائے، یہ ایک عظیم بیماری ہے، اور اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو مختلف طریقے سے معرفت کے حد میں داخل ہونے کے لیے کافی سارے زحمات بھی بسا اوقات کرنے پڑتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو مختلف مذہبی ممالک میں بیٹھے ہیں اور ان کو یہ وسائل جو ہے وہ فراہم ہیں تو وہ جلدی سے تحقیق جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ والے لوگ جو دوسری طرف ہے اور مثلا بلاد کفر میں بیٹھے ہیں، البتہ کوئی قباحت نہیں ہے، انسان کوشش کریں تو آج کل کے دور میں تو ہر اعتبار سے انسان ہدایت کے رستے تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ شاید کسی دور میں مشکل تھا چونکہ اس دور میں وہ وسائل موجود نہیں تھے، آج کل الحمدللہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے براہ راست علماء کو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے ان کے تقاریر کو انسان سن سکتا ہے، کتابیں پڑھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر ہی موجود ہیں، اور مفت کتابیں ملتی ہیں، چونکہ کسی دور میں حتیٰ جو کتابوں کا سلسلہ تھا وہ خود ایک مشکل کام تھا، یعنی کتابوں کو حاصل کرنا اور پھر کسی ایسی شخصیت کے پاس پہنچنا جس سے معارف مل سکے، تو وہ اس زمانے میں بہرحال ایک قسم کے مشکلات تھے، اور اس مشکلات سے لوگ دوچار تھے۔ البتہ چونکہ دین اللہ کا دین ہے تو ہدایت جو ہے وہ بھی ہر جگہ پہنچتی رہتی ہے، اور اللہ جو ہے وہ روز قیامت، چونکہ روایات میں ملتا ہے کہ کسی شخص کے پاس روز قیامت کوئی قطعی جواب نہیں ہوگا کہ ہمیں ہدایت نہیں پہنچی، البتہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے رحمات اور برکات ہے کہ وہ اپنی رحمت اور برکت سے ان مومنین کے ان لوگوں کے ساتھ آسانی فرمائیں گے کہ جو واقعاً معذور تھے اور عاجز تھے، اور کسی طریقے سے بہرحال کچھ ان کی غفلت اور کچھ علاقے اور معاشرے کے اثرات، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی فرمائیں گے۔ لیکن بہرحال اس دور میں جو ضروری چیزوں میں سے ایک جو ضرورت ہے وہ معرفت امام زمان علیہ السلام ہے۔ ہمارے پاس ہمارے عالم بزرگوار حضرت علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب ملتان سے اس ٹائم جو ہے وہ تشریف فرما ہے، تو انشاءاللہ العزیز ان سے جو ہے سلسلہ سخن شروع کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سلام علیکم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاید کال میں تھوڑی سی پرابلم ہے،
تو انشاءاللہ العزیز جو ہی وہ حاضر ہوتے ہیں تو ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ بہرحال معرفت کے عنوان سے دوبارہ شاید کال جو ہے وہ وصل ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے قیمتی لمحات میں سے جو وقت ہے وہ آپ نے بہرحال ہمیں دے دیا، اور آپ کے حضور سے بہرحال جو مومنین ہے وہ انشاءاللہ استفادہ فرمائیں گے۔ تو قبلہ خیریت سے ہیں آپ انشاءاللہ؟ الحمدللہ، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے مومنین کو کوئی پیغام دیں۔ جی قبلہ، تو معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور جو اس دور میں چونکہ غیبت کبریٰ کا دور ہے، اور اس دور میں مومنین کے لیے جو مختلف مشکلات پیش آ رہے ہیں، تو قبلہ سوال آپ سے یہ ہے کہ اس دور میں مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کہ وہ ذمہ داریاں جو اس دور میں ہیں ان کو آپ بیان فرمائیں۔ علامہ صاحب، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی بالکل، جی جا رہے ہیں۔ جی قبلہ، آپ سے سوال یہ ہے کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں، یعنی غیبت کبریٰ کے دور میں ہماری اور مومنین کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین و ناظرین، ہم نے آپ کی خدمت میں سوال کے مطابق کتاب الکافی سے ایک فرمان معصوم علیہ السلام کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد مقدس ہے کہ اول الدین معرفتہ، کسی چیز کی اصل اور اساس اس کی معرفت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے برادر عزیز نے سوال کیا ہے، تو ہماری غیبت کبریٰ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ اپنے امام علیہ السلام کی معرفت ہے۔ اب مشکل اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں معرفت سے مراد صرف یہی لیا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ ہمارے امام ہیں، ان کے والد صاحب کون ہیں، ان کی والدہ کون ہیں، ان کے اجداد کون ہیں، وہ کہاں پیدا ہوئے، وہ کہاں پر اس وقت موجود ہیں۔ حالانکہ یہ معرفت نہیں ہے، یہ تو دشمن بھی رکھتا ہے، یہ تو غیر مسلمان جو ہے، غیر مسلم ہیں، اتنی معلومات تو وہ بھی رکھتے ہیں۔ دراصل حقیقت بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ہم میں سب سے بڑی جو خامی ہے وہ یہی پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے امام وقت عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی حقیقی معرفت سے بے بہرہ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے کبھی کبھی خفا بھی ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے، اسی بنیاد پر۔ چونکہ جو دعا میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، تو بارگاہ عادیت میں سوال کیا جائے گا، اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار مجھے اپنی ذات مقدس کی معرفت عطا کرا۔ تاکہ کیوں معرفت توحید کیوں ضروری ہو رہی ہے؟ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ،
پروردگار اگر میں تیری ذات کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا تو پھر مجھے تیرے نبی کی معرفت نہیں ہوگی. یعنی گویا معیار نبوت اتنا معمولی نہیں ہے کہ اسے ایسے ہی جاتے جاتے ہم اس کی معرفت حاصل کر لیں گے. معرفت نبوت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے معرفت توحید ہو کہ یہ نبی ہے تو کس کا نبی ہے, کس نے اسے مبعوث کیا ہے, کس نے اسے نبی بنا کے بھیجا ہے. اس ذات مقدس کے بارے میں پہلے سے معرفت ہونا شرط ہے. بے شک. جب تک ہمیں توحید کی معرفت نہیں ہوگی کہ توحید کسے کہتے ہیں, اللہ کون ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, تو تب تک ہم اس کے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکیں گے. اور نبی کی معرفت اس لیے کہ عطا کر اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. اور بعض مقامات لم اعرف رسولک کا بھی لفظ آیا ہے. یعنی اگر ہم نبی کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو ہمیں نبی کے بعد رسول, جو منصب رسالت نبوت سے بڑا منصب ہے. یعنی گویا منصب الہی کے بعد جو باقی مناصب ہیں جو نبوت سے شروع ہو رہا ہے, نبوت سے بڑا منصب رسالت کا منصب ہے. اور ہمیشہ چھوٹے سے بڑے کو پہچانا جاتا ہے. تو اس لیے پہلے توحید کی معرفت حاصل کی تاکہ جو توحید کے نمائندگان ہیں ان کی معرفت حاصل ہو سکے. اور اس کے بعد ہم نے نبی کی معرفت ہو گئی, اور نبی کی معرفت کی وجہ سے ہمیں رسول کی معرفت ہوگی. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اے پروردگار ہمیں اپنے نبی یا رسول کی معرفت عطا فرما. چونکہ اگر میں رسول کی معرفت نہ ہوئی تو ہم اپنی حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکیں گے. اور آگے جو جملہ ہے وہ انتہائی خطرناک جملہ ہے. فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. اللہ اکبر. یعنی اگر میں حجت کی معرفت حاصل نہ کر سکوں گا تو میرا دین ہی گمراہ ہو جائے گا, میں دین سے بھٹک جاؤں گا, میں دین سے خارج ہو جاؤں گا. یعنی گویا معرفت امام, معرفت حجت وقت, حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج شریف اتنی لازم و ملزوم معرفت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں رسالت کی بھی معرفت ہوگی, نبوت کی بھی معرفت ہوگی, خدا کی بھی معرفت ہوگی, اور ہم اپنے دین کو بھی محفوظ کر سکیں گے. تو اس لیے ہماری جو پہلی ذمہ داری ہے وہ معرفت امام زمانہ ہے. اور اسی بارے میں زیارت جامعہ کے وہ الفاظ, من عرفکم فقد عرف اللہ, کہ آل محمد علیہ السلام جس نے آپ کی معرفت حاصل کی اسی کو ہی اللہ کی معرفت ہوتی ہے. اور آگے معصوم فرماتے ہیں من اراد اللہ بدأ بکم ومن وحد وحدہ قبل عنکم, کہ جس کا ارادہ خدا سے ملنے کا ہے بدأ بکم, وہ ابتدا آپ سے کرتا ہے. ماشاءاللہ. یعنی آپ ہی خدا تک ہمیں پہنچانے اور خدا سے ملانے کا ذریعہ اور سبب ہے. تو گویا معرفت امام زمانہ, معرفت حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج شریف اللہ اور انبیاء علیہ السلام تک پہنچانے کا ذریعہ ہے اور دین کی تکمیل کا سبب ہے. جی, اور اس لیے معصوم کا فرمان ہے کہ جو مر گیا اور معرفت امام زمانہ کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت. ہاں, اور اس لیے ذات واجب نے سورہ طٰہٰ میں غالباً ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, کہ جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا. امام علیہ السلام کی اگر تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے علماء کرام اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں تو یہاں ذکری سے مراد آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسات ہے. ماشاءاللہ. من اعرض عن ذکری, کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا, منہ پھیرا, فإن له معیشۃ ضنکا, تو ہم اس کے لیے دنیا کی روزی تنگ کر دیں گے. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی, اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا محشور کریں گے. اور اس لیے هل یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور, ان آیات مقدسات میں بھی جب ہم تفاسیر اہل بیت علیہ السلام کو مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اعمی سے مراد جو ولایت آل محمد علیہ السلام سے بے بہر ہے اس کو اندھا کہا جا گیا ہے. جی جناب. جی قبلہ, ایک چیز جو ہم ابھی عرض بھی کر چکے ہیں کہ
غیبت کے دور میں، یعنی جو معصومین کا دور ہے پہلے والا دور، اور ابھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دور ہے، تو ایک اعتبار سے تھوڑا بہت فرق تو ہے، چونکہ اس دور میں مومنین براہ راست امام سے ملاقات کر سکتے تھے، البتہ کچھ زحمات کے ساتھ، اور آج کے دور میں ایک عام مومن کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ تو ہمارا سوال قبلہ آپ سے یہ ہے کہ دور غیبت کبریٰ میں شیعہ امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات سے محروم کیوں ہیں؟ ہاں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ سرکار حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا خود ارشاد مقدس ہے کہ اے مجھ سے محبت کرنے والوں، کیا یہ عجیب نہیں ہے کہ مجھے دشمن کی نگاہوں سے تو دور رہنا چاہیے تھا، میں اپنے ماننے والوں کی آنکھوں سے غائب کیوں ہوں؟ اس کا جواب خود حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف نے عنایت فرمایا۔ بے شک۔ مولا کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری بدعمالیاں مجھے تمہارے سامنے آنے سے روکتی ہیں۔ تو اصل مشکل یہی ہے کہ اگر حجت خدا یہ بھی حدیث موجود ہے کہ اگر ہم آپ تم سے مچھر کے پر جھپکنے کی دیر میں بھی تم سے غافل ہو جائیں تو تمہارے دشمن تمہیں مسل کے رکھ دیں، اور اگر تمہارا وجود موجود ہے تو وہ ہماری سربراہی موجود ہے، اس پر ہمارا پہرا موجود ہے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہم تمہارے سامنے اعمال، تمہارا کردار، تمہارے کرتوت تمہارے سامنے آنے سے ہمیں روکتے ہیں، ورنہ حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے، ہمیشہ ان کی نصرت، ان کی اعانت، ان کا لطف وہ ہمارے شامل حال رہتا ہے۔ بے شک۔ اس لیے ہم ان کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں امام کا شکوہ بھی موجود ہے، اس سلسلے میں یہی شکوہ امام فرما رہے ہیں کہ مجھے آپ سے شکوہ یہی ہے تم لوگوں سے کہ تمہاری بدعمالی نے مجھے تم سے دور رکھا ہوا ہے۔ اگر تم اپنے اعمال کو درست کر لو، اگر تم اپنے آپ کو ہماری ہی راستے پہ صحیح معنی میں چلا دو تو ہم تم سے دور نہیں ہیں، جب چاہو گے ہم سے مل سکو گے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم بتا کے ملیں کہ ہم کون ہیں۔ میرے عزیزان گرامی، اس میں دوسری بات، جب یہ طے ہے، قرآن مقدس میں ارشاد ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ تم عمل کرو، میں اللہ دیکھ رہا ہوں، میرا رسول دیکھ رہا ہے، اور امام وقت دیکھ رہا ہے۔ یا مومنون سے مراد امام وقت عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف۔ اور یہ بھی حدیث موجود ہے کہ ہر شب جمعہ میں تمام ماننے والوں کے اعمال بارگاہ امامت علیہ السلام میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بے شک۔ میں ایک سید زادہ عالم دین کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ بسم اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں شب 23 رمضان کے اعمال کر رہا تھا اور یہ حدیث میرے ذہن میں تھی، اچانک میں نے محسوس کیا کہ حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، اور وہ میں دیکھ رہا ہوں، اور پوری دنیا کے اہل ایمان کے اعمال ان کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ اور پھر اچانک ایک ایسا لمحہ آیا کہ میرا اعمال نامہ بھی امام کے سامنے پیش ہوا، اس کے سرنامے پہ میرا نام لکھا ہوا تھا۔ اب جو ہی میں نے اپنے اعمال نامے پر اپنا نام دیکھا تو میرا وجود کانپنے لگا، میں انتہائی پریشان ہو گیا، اور میں نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار میرے اعمال نامے کی جو برائیاں ہیں ان کو نیکی میں بدل دے تاکہ میں اپنے مولا کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا، ہاں ایک شرط ہے کہ تم آئندہ کے لیے وعدہ کرو کہ تم آئندہ ایسا نہیں کرو گے، اور یاد رکھنا تم ہماری ذریت سے ہو، چونکہ عالم دین و سید تھے، اللہ، اور تمہیں نیکی کا صلہ بھی دگنا ملتا ہے اور گناہ کا عذاب بھی دگنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہمیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا کے تحت ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے بے شک۔ کہ کیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور ہمارے یہ سارے اعمال ہر شب جمعہ بارگاہ ہے امامت علیہ السلام میں پیش ہوتے ہیں، تو کیا جب میرے اعمال، ہر بندہ اپنے اعمال کا خود گواہ ہے، ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ہی فیصلہ کرنے والا ہے، چونکہ انسان کے اندر خدا نے ایک مفتی پیدا کیا ہے جس کا نام ضمیر ہے، بے شک۔ اور یہ کبھی غلط فتویٰ نہیں دیتا، یہ کبھی غلط فیصلہ نہیں دیتا، ضمیر کبھی غلط رائے نہیں دیتا۔ اپنے ضمیر سے ہی پوچھ لیا جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، اور آج شب جمعہ ہے، کل شب جمعہ ہے، بارگاہ امامت میں یہ میرے اعمال جائیں گے، آج میں کر رہا ہوں، کل بھی جائیں گے، آج کا عمل بھی جائے گا، یہ میری گفتگو بھی جائے گی،
آپ سننے والوں کی سماعت بھی جائے گی بارگاہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں. اب اپنا ہم محاسبہ کریں نا، خود سے پوچھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں بارگاہ امامت میں پیش ہوں گی. تو کیا یہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ مولا کی بارگاہ میں جائیں؟ اور اگر ہیں تو ہمیں شکر پڑھنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے. چونکہ زندگی نے اگر موقع دیا ہے تو اسے غنیمت سمجھ کر فائدہ اٹھانا چاہیے. اور خدا کا کروڑہا لطف و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں کبھی بھی کسی زمانے میں بھی حجت خدا سے محروم نہیں فرمایا. امام ہمارا سربراہ موجود ہے، ہم پر ان کا لطف اور سایہ موجود ہے، جس کے الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا. تو ہمیں اس ذات مقدس کا اس سے بڑا ہم سے کیا شکوہ ہو کہ ہم جس کے صدقے میں کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے اور ہم بھی اس دنیا میں مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم اس کی حقیقت کے بارے میں واقف ہو چکے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ہمیں صحیح معنوں میں ان کی اتباع، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کے حکم کی تعمیل، ان کی رضا، ان کی رغبت اور ان کی چاہت کی طلب اور اس کی تلاش رہنی چاہیے کہ میں کون سا عمل کروں کہ میرا وقت کا امام مجھ سے راضی ہو جائے، میں کون سی گفتگو کروں کہ میرا وقت کا امام مجھ سے راضی ہو جائے، میں کون سا معاملہ کروں کہ میرا وقت کا امام مجھ سے راضی ہو جائے، میں کون سا قدم اٹھاؤں کہ میرا وقت کا امام مجھ سے راضی ہو جائے، میں کون سی لب کشائی کروں کہ میرا وقت کا امام مجھ سے راضی ہو جائے، میں کہاں پہ اپنی آنکھوں کے استعمال کروں کہ میرا وقت امام مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے دل کی جو گردش ہے اس میں کو کہاں کہاں گھماؤں کہ میرا وقت کا امام مجھ سے راضی ہو جائے. اس لیے تو قرآن نے کہا ہے واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ہم تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، ہم تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں. اور امام الامام بقر بارادۃ اللہ، امام اللہ کے ارادوں کا ترجمان ہوتا ہے. تو ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری کوئی بات پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے. تو لہذا ہمیں اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مقدس ہے، ارشاد القلوب میں معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمارے جز ہیں، چونکہ اللہ نے انہیں ہماری بچی ہوئی طینت سے بنایا ہے. جو چیزیں ہمیں بری لگیں وہ انہیں بری لگنی چاہیے، جو چیزیں ہمیں اچھی لگیں وہ ان کو اچھی لگنی چاہیے. تو شیعہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس میں نے کہہ دیا کہ میں شیعہ ہوں تو میں ہو گیا. نہ بابا نہ، شیعت کا فریم بہت بڑا ہے جس میں کم از کم ہم جیسے گناہ گار آدمیوں کی تصویر تو اس میں سما ہی نہیں سکتی. ہم ان کے نام لیوا ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ایک بندہ بصرہ سے بارگاہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام میں حاضر ہوا. سلام علیک علیک السلام من انت ومن این؟ انا من البصرہ ومن شیعۃ علی. اللہ اکبر. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے سر سے لے کر پاؤں تک اس بندے کو دیکھا، پھر پاؤں سے سر تک، اور فرمایا تجھ میں میرے بابا علی کے شیعوں والی کوئی نشانی تو نہیں ہے؟ وہ پریشان ہو کے تو مولا پھر ہم کیا ہے؟ فرمایا قل انا من محبی ہے و موالی. لیکن یاد رکھیے گا یہ کہنے سے جان نہیں چھوٹتی. ہم محب ہیں اور موالی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، اور جو تقاضا محبت و ولا ہے وہ جب تک پورے نہیں ہوتے ہم یہ بھی نہیں بن سکتے. تو عامر عزیزان گرامی، اس لیے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ تعطر بالاستغفار، تعطروا بالاستغفار، اپنے آپ کو معطر کرو استغفار کے ذریعے سے. اور آگے معصوم کیا فرماتے ہیں؟ لا تفضحنکم روائح الذنوب، اور خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی بدبو تمہیں رسوا کر دے. بے شک. ہاں میرے عزیزان گرامی، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ کا ہم سے پوشیدہ رہنے کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہمارا گناہوں میں لتھڑ جانا، ہمارا گناہوں کے گرداب میں پھنس جانا، اور پھر گناہ کو گناہ محسوس نہ کرنا. اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے امام عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے غافل نہ ہوتے تو ہم کسی صورت میں بھی معصیت اور گناہوں میں کبھی گرفتار نہ ہوتے. ہمارا معصیت اور گناہوں میں گرفتار ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے
کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے غافل ہیں، اور بہت افسوس کی بات ہے وہ جو ایک لمحے کے لیے ہم سے غافل نہیں ہے۔ ہم زندگی کے کتنے لمحات، کتنی صدیاں اس ذات سے غافل زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کا لطف و کرم ہمارے شامل حال ہے، ورنہ دشمن اہل بیت ہمیں کب کا کچل چکا ہوتا۔ جی بس جی قبلہ، ایک سوال جو جناب نہایتی مہم ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے مومنین کے لیے یہ چیز شاید مبہم ہو کہ آخر کار یہ معرفت جو ہم سنتے آ رہے ہیں علماء سے اور کتابوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ آسان الفاظ میں مومنین کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ یہ معرفت جو ہے وہ کیا ہے، معرفت امام زمانہ علیہ السلام۔ جزاک اللہ، بہت عمدہ سوال ہے، انتہائی عمدہ سوال ہے، اور یہ بہت اہم سوال بھی ہے۔ اصل معرفت کیا ہے؟ معرفت سے مراد یہ ہے کہ امام کو ہمیشہ اپنی زندگی کے سانسوں میں بھلانا نہیں ہے، یہ معرفت ہے۔ امام کو مسلسل یاد رکھنا یہ اس کی معرفت کی دلیل ہے۔ یہ گویا ہمارے دل و دماغ پر حکومت ہے اس ذات مقدس کی۔ معرفت تبھی ہوتی ہے کہ جب اس کی حکومت اور اس کا تسلط قبول کیا جائے۔ اس کی ذات مقدس کی ہماری روحوں پر، ہماری سانسوں پر، ہمارے اعضاء پر، ہمارے بولنے پر، ہر چیز پر حکمرانی ہے، یہ معرفت کا صلہ ہے کہ ہم اسے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنے اعمال میں یاد رکھیں۔ اور میں یہاں پر اپنے ناظرین اور سامعین کو ایک استدعا کروں گا کہ خدا را کوشش کرے اپنی نماز پنجگانہ کے ہر قنوت میں اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، یہ دعا ہر قنوت میں پڑھی جائے، یہ معرفت امام زمانہ کی پہلی دلیل ہے۔ یعنی دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے سے، اچھے کردار کے ذریعے سے اپنے امام کی تائید کی جائے۔ گویا چونکہ معصوم فرماتے ہیں شیعتنا اشباعنا، کہ ہمارے شیعہ ہماری عکس ہیں۔ پہلی حدیث میں فرمایا کہ ہمارے تینے سے بچے ہوئے، تینے سے بنے ہوئے ہیں، اور دوسرے میں فرمایا شیعتنا اشباعنا، ہمارے شیعہ ہماری عکس ہیں۔ جیسا کہ کسی چیز کی فوٹو کاپی ہوتی ہے، ہم ان کی فوٹو کاپی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوٹو کاپی یہ معرفت کی بات ہے، اصل کے مطابق ہوتی ہے۔ جب ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں اور فوٹو کاپی کا وہاں پر تقاضا ہوتا ہے، تو چاہے ہم جتنے بھی معزز ہیں، وہ افسر ہم سے فوری طور پہ کہتے ہیں جی اصل کارڈ دکھائیے، تو اصل کو کاپی سے وہ ٹیلی کرتا ہے، ملاتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم آل محمد کی فوٹو کاپی ہیں، کیا اصل جو ہماری وہ ہے، ہماری کاپی اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی وہ جناب سیدہ زہرا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہما کی وہ عکس ہے، وہ ان کی فوٹو کاپی ہے، انہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیلی کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، ہمیں اپنی شکل کو، ہمیں اپنی صورت کو، ہمیں اپنے لباس کو، ہر چیز کو آل محمد علیہ السلام سے ٹیلی کرنا چاہیے، چونکہ ہم ان کا عکس اور ان کی کاپی ہے۔ تو پہلی جو معرفت کی پہلی شرط یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو اپنی دعا میں یاد رکھنا اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنا ہے۔ اور دوسری معصوم فرماتے ہیں، احتجاج تبرسی میں بھی یہ فرمان ہے کہ اگر ظالم حکومتیں اور حکمران نہ ہوتے تو ہم کبھی تم سے دور نہ ہوتے۔ تمہارا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ہر روز امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا صدقہ دینا چاہیے، جتنا بھی ہماری اوقات میں ہے۔ ہمیں ان کے بارگاہ اقدس میں نماز ہدیہ کرنی چاہیے، قربانی ان کے حصے کی کرنی چاہیے، زیارت ان کے حصے کی کرنی چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارے کام امام کے حصے کو تو وہی کرے جو اپنے حصے کے بھی پہلے انجام دے رہا ہو۔ جب اپنے حصے کے فرائض کو بھی ہم انجام نہیں دے رہے تو ہم امام کے حصے کے کیا انجام دیں گے؟ تو معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا سب سے بڑا یہی پہچان ہے کہ ہم اس کی ذات کے لیے دعا کریں، اس کے لیے تلاوت قرآن کریں، ان کے لیے زیارت کریں، ان کے لیے حج کریں، ان کے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے قربانی کریں، ان کا صدقہ دیں، ان کے لیے جو اعمال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ معرفت کا حصہ ہے، اور یہی اعمال آپ کی معرفت کی بلندی اور آپ کے معرفت کے درجات کو واضح کرتے ہیں کہ آپ امام علیہ السلام کے ساتھ کتنی معرفت رکھتے ہیں۔ امام کے ہم پر بہت سے حقوق ہیں، یہ حقوق میں شامل ہے کہ ہم ان کی نیابت میں کام کریں، صدقہ ان کی نیابت میں دیں،
نوافل ان کی نیابت میں ادا کریں، زیارت ان کی نیابت میں کریں، تلاوت قرآن کی یعنی نیابت امام زمان، اور بہت ساری دعائیں اس سلسلے میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نیابت میں کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بھی معرفت کا ایک دوسرا حصہ ہے کہ امام ہم میں موجود ہیں، کب ہے کیسے ہے وہ ہماری نگاہوں میں ابھی تک وہ لطف پیدا نہیں ہوا کہ ہم امام کو پہچان سکیں، لیکن وہ ہم میں موجود ہیں۔ اس لیے ہماری زندگی کا ہر پہلو یہ بھی معرفت کا ایک حصہ ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک پہلو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ مربوط رہنا چاہیے، یعنی زندگی کے کسی قدم میں بھی ہم امام سے الگ نہ ہوں، یہ معرفت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جناب جی قبلہ، ایک جو چونکہ وقت بھی گزرتا جا رہا ہے اور یہ سوال بھی کافی مہم ہے کہ بہت سارے مخالفین ہیں یا بہت سارے ایسے لوگ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے طول عمر کے بارے میں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ غیبت کبریٰ سے کافی عرصہ ہو گیا، تو ہم کیسے لوگوں کو اس کے بارے میں مطمئن کر سکتے ہیں کہ یہ واقعاً اسی شکل میں ہے جیسے شیعہ بیان کرتے ہیں؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہمیں اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم جب تک خود ہی مطمئن نہیں ہیں تو ہم امام علیہ السلام کے بارے میں کسی کو مطمئن کیا کریں گے؟ بے شک یہ ہے اپنے عقیدے کا دفاع۔ دراصل بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان اصحاب کہف کی طول عمر کو بھی قبول کر لیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی طول عمر کو بھی قبول کر لیتے ہیں، باقی بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں ان کو قبول کرتے ہیں، لیکن امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے معاملے میں مسلمان عامت المسلمین اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی دراصل وجہ یہی ہے کہ اس کی آل محمد علیہ السلام سے دوری ہے، اور اس نے اہل بیت علیہ السلام کے ان افراد مقدسہ کو اپنی ذات پر معمول کیا ہوا ہے۔ دراصل حقیقت یہی ہے، یہ ایک پوری بشریت کا معاملہ ہے، اور اس کو ہمیں واضح کرنے کے لیے ہماری شرعی ذمہ داری ہے، چونکہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے مکتب کے علمبردار ہیں اور اس کی چھتری کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو مطمئن کریں۔ کیسے کریں گے؟ مثلا آپ کسی شیعہ کو اگر امام زمانہ کی طول عمر کے بارے میں سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، تو وہ یقیناً اس بات کو قبول کرے گا۔ بے شک۔ لیکن اگر کسی غیر شیعہ کو آپ نے اس بارے میں مطمئن کرنا ہے تو وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان نہیں چلے گا، وہاں دو چیزیں چلیں گی، یا تو حدیث رسالت چلے گی یا پھر آیت قرآنی چلے گی۔ تو ہمیں گویا اپنے امام کے بارے میں احادیث نبویہ اور قرآن مقدس کے متعلق اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ کون کون سی آیات قرآنی میرے امام علیہ السلام کی ذات مقدس پر دلالت کرتی ہے۔ چونکہ اگر ہم کسی کو مطمئن نہیں کر سکیں گے تو پھر ہمارا یہ عقیدہ امامت کہاں جائے گا؟ تیسرا طبقہ ہے غیر مسلم کا۔ اب ہم غیر مسلم کو اگر مطمئن کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں، تو اس سلسلے میں ہمارے بزرگ علماء آیت اللہ باقر صدر اور ان جیسے ان کے معاصر علماء نے حجت خدا پر بہت عمدہ کتابیں لکھی ہیں، جن میں ان کی مکمل تفاصیل موجود ہیں۔ باقر صدر کی کتاب بحث حول المہدی، اور دوسری کتاب بھی شاید شہید باقر صدر کی ہے غالباً، موسوعہ الامام المہدی۔ ان کتابوں میں پوری تفصیل موجود ہے کہ جس میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طول عمر اور ان کے شبہات کو دور کیا گیا ہے۔ تیسری بات، اب ہمیں سوال یہ کیا جاتا ہے ہم سے کہ آخر وجہ ہی کیا ہے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام کو آنا ہی تھا تو اولاد امام حسن عسکری سے کیوں پیدا ہو گئے 1200-1250 سال پہلے، اب کب آئیں گے تو پتہ نہیں ہے۔ ہاں، تو اس بارے میں سنی شیعہ کتب اس بات میں سے بھری پڑی ہے کہ سید الانبیاء علیہ السلام نے اس بات کی نشاندہی فرمائی تھی کہ مہدی میری ذریت سے ہوگا، حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد ہوگا، میرا ہم نام ہوگا، اس کا لقب اور اس کی کنیت میرا لقب اور میری ہی کنیت ہوگی۔ تو اس بات کی طرف احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں،
اور قرآن کی آیات بھی اس پر بہت ساری. دوسرا کہ آخر امام مہدی علیہ السلام عراق میں ہی کیوں ظہور فرمائیں گے اور اپنا دارالخلافہ عراق ہی کو, یہ کیا سوال ہے. اس کے بارے میں ہمیں عامت المسلمین کو اور دوسرے اس قسم کے جو ذہن ہیں ان کو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ جب تک امام علیہ السلام ظہور نہیں کرتے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے؟ نہیں بھائی, ہمیں اس کے لیے زمینت سازی کرنی ہے. ہمیں جی قبلہ 1 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس موجود ہے, تو انشاءاللہ اس کو جتنا ہو سکے مختصر کر لیجئے. نہایت معذرت کے ساتھ چونکہ وقت کی کمی پیدا ہو گئی ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقت 1 منٹ رہ گیا, تو میں بس 1 ہی منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنے امام علیہ السلام کی حقیقی معنوں میں معرفت حاصل کرنی چاہیے. معرفت کے ساتھ اس کا مقام, اس کا مرتبہ, اس کو سمجھنا چاہیے. اس کے بعد ہمیں اس کی بحیثیت ریت, ہمیں ان کی ذات مقدس کے ساتھ کیا ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں اس کو انجام دینا چاہیے. ہماری زندگی کا ایک کلمہ حتیٰ کہ سانس بھی حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی مرضی کے بغیر ہماری نہیں آنی چاہیے. یہ ہماری معرفت امام زمانہ علیہ السلام کی دلیل ہے. اور اگر ہماری سانسیں ان کی رضا اور رغبت اور ان کی مرضی کے بغیر ہیں, گویا زندگی ہم ان کی مرضی کے بغیر گزارے. دعا ہے مولا کونین ہمیں حجت خدا کی صحیح معنی میں معرفت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کے ہم امام حسین میڈیا گروپ آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائے اور آپ کی قیمتی لمحات میں سے یہ قیمتی وقت آپ نے امام کے نام پہ شبکہ امام حسین علیہ السلام میں آپ حاضر ہوئے. مولا آپ کو حفظ امان میں رکھے. بڑی مہربانی ہے تشریف آوری کا. آپ کی جو سوالات بچ گئے ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں نیکسٹ پروگرام میں اسے مربوط سوالات اور وہ سوالات کا انشاءاللہ جواب دیں گے. تباسل انشاءاللہ. جی یہ ہمارے پاس عالم بزرگوار غلام مصطفیٰ انصاری صاحب تھے, اور غلام مصطفیٰ انصاری صاحب تھے تو یہ نہایت ہی بہتر طریقے سے انہوں نے جواب پیش کیے اور نہایت ہی دقت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ سوالات کا انہوں نے سوالات کے جواب دیے. تو یہ ہماری خوش بختی ہے ان علماء کی خدمت میں رہنا اور ان سے سوالات کرنا. تو یہ نہایت ہی ہمارے یعنی وہ قسمت کی باتیں ہیں جو ہمیں یہ بہرحال ہدایت کے لیے یہ چیزیں مل رہی ہیں. تو پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اور آخر میں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کر سکیں, اور امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت میں ہماری قسمت ہو کہ ہم ان کی نصرت میں حاضر ہو سکے. اللہم عجل لولی